اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 182۔ وعن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأوا الکتاب فإنه یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ، رواہ مسلم۔ وعن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری۔ ہر قسم کی حمد و تعریف، بڑائی اور کبریائی، ثنا اور خوبی، پاکیزگی، صفائی، بڑائی اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی توفیق سے آج ہم ایک ایسی کتاب پروردگار دو عالم نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا، وہ معتم بالشان کتاب جسے ہم قرآن مجید کے نام سے جانتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی استقبال قرآن کا بھی جائزہ لیا؟ کیا ہم نے کبھی استقبال قرآن کی مناسبت سے بھی اپنے آپ کو تیار کیا؟ جبکہ استقبال قرآن جو ہم سے روز مرہ کی زندگی میں مطالبہ کرتی ہے کہ ہم قرآن کا استقبال کریں، یعنی قرآن کو روزانہ پڑھیں، قرآن کی تلاوت اگر استقبال قرآن یہ دائمی ہے، ہمیشہ اس کا استقبال کرنا ہے ہمیں۔ تو استقبال رمضان کی مناسبت سے تیاری ہوتی ہے، الحمدللہ۔ یہ تیاریاں نہیں ہیں کہ رمضان آنے والا ہے، گھروں میں کپڑے کی تیاریاں کر لو، پکوڑے اور بھجیے تلنے کے سامان انتظام کر لو، کھانے پینے، خوردونے، تیل وغیرہ وغیرہ، فروٹس اور دیگر میوے جات کا انتظام کر لو۔ یہ تیاریاں نہیں ہیں۔ تیاریاں کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، استقبال رمضان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جس طرح سے شعبان کے مہینہ میں اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں، اپنی عبادتوں کے اندر ترقی کریں، اپنے صدقہ و خیرات کے اندر اضافہ کریں، اپنی سوچ اور فکر کے اندر جو ہے نا اور سوچ اور فکر کا اونچا کریں، تاکہ آنے والے ماہ مبارک کے اندر ہم اس ماہ میں اگر زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے تو آنے والے مہینہ میں ہمیں اس اعتبار سے وہاں بھی عبادت کریں۔ اس اعتبار سے عبادت کی مناسبت سے استقبال رمضان ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو رمضان کے آنے سے پہلے مکمل طور پر فٹ ہو کر اس کے لیے تیار رہنے کی توفیق رفیق فرمائے۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا استقبال قرآن۔ قرآن دنیا کی سب سے عظیم الشان کتاب ہے، اس کا تو استقبال ہونا چاہیے، اسے تو روزانہ پڑھنا چاہیے۔ اور قرآن ایک واحد کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، بغیر شک والی کتاب ہے۔ دنیا کے تمام کتابوں کے اندر شکوک کا اظہار کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے پہلے ہی فرما دیا لا ریب فیہ، اس کتاب کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ چھپی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ ہدیے اور تحفے میں ملنے والی کتاب، یہ قرآن مقدس، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ تو قرآن کا پڑھنا، یہ قرآن کا استقبال کرنا ہے، قرآن کو پڑھ کر اس کا عمل کرنا، یہ استقبال کرنا ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، دنیا کی ساری کتابوں کا آپ پڑھ جائیں گے، اسلام کسی کتاب کے جو صحیح کتاب ہے، جو فالس لٹریچر نہیں ہے، ساری کتابوں کو پڑھنے کا اب پڑھا
کتابوں کے مطالعہ سے آپ کو جانکاری ملیں گی. تاریخ پڑھیں گے تاریخ کی جانکاری ہوگی, حدیث پڑھیں گے سنت رسول کی جانکاری ہوگی. جو بھی کتاب پڑھیں اس کا آپ جانکار بنیں گے. پڑھنے کی بنیاد پر آپ کو ثواب نہیں ملے گا. بخاری اصل کتاب بعد کتاب اللہ, قرآن مقدس کے بعد سب سے صحیح اصح کتاب بخاری شریف ہے. لیکن بخاری شریف آپ پڑھتے جائیں گے اس پہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا. عمل کرنا ہوگا تو ثواب ملے گا. لیکن قرآن ایک واحد کتاب ہے, قرآن ایک تنہا ایسی کتاب ہے کہ جس کو آپ پڑھتے جائیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کے اوپر اجر لکھتا جائے گا. عمل بھی کرنا ہے. ان کیس اپنی کوتاہی تساہلی کی بنیاد پر تمام باتوں پہ عمل نہ کر سکے لیکن پڑھنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی آپ کو اجر دے گا. روایت دلیل اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی تلاوت کے ایک ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالی نیکیاں لکھتا ہے. ایک حرف پر 10 نہیں کیا, پھر وضاحت بھی کہ ایک حرف کا مطلب الف لام میم, الف ایک حرف, لام ایک حرف, میم ایک حرف. تو گویا کہ یہ تینوں کو ملائیں گے تو الف لام میم 3 حرف کے مجموعے کا نام ہے. کتنا ثواب ملا؟ 10 یا 30 نیکی مل گئی. آپ قرآن پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ, یہ ترمذی کی روایت ہے. تو گویا کہ میں بتا رہا تھا کہ وہ محترم بالشان کتاب ہے جس کی تلاوت مشروع ہے, جس کی تلاوت شریعت مطہرہ سے ثابت ہے, اور کسی کتاب کی تلاوت کا حکم نہیں ہے احادیث کی دنیا میں, تواریخ کی دنیا میں. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن اگر ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے اوپر اجر اور ثواب لکھتا ہے. قرآن پڑھنے والوں کو بھی ثواب دے گا اللہ, اور قرآن کے پڑھانے والوں کو بھی ثواب دے گا. تو قرآن کا پڑھنا یہ استقبال قرآن ہے. قرآن پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرنا اتنا بڑا ثواب. اس کے باوجود بھی آج ہم قرآن سے اپنے تعلقات کو منقطع کر لیے. جس طرح سے آج ہمارے بیچ یہ بات ہے, یہ تو صحیح ہے, اس بات کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں کہ استقبال رمضان کے لیے تیاریاں کرتے, کرنا بھی چاہیے. تو کیا قرآن کے لیے بھی استقبال رمضانی خاص ہے؟ کیا قرآن کا استقبال صرف رمضان میں ہے؟ نہیں, قرآن کا استقبال ہمیشہ کرنا ہے. ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں آج بھی ہمارے بیچ میں ہوں گے, پوری دنیا کی بات میں کر رہا ہوں, بہت سارے مسلمان ایسے جو قرآن کو رمضان ٹو رمضان ہی پڑھتے ہیں. یعنی قرآن کو بھی استقبال رمضان سمجھ لیا کہ اللہ نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. فی ھدی للناس, جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے, وبینات من الھدی, واضح دلائل ہے, والفرقان, حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. یقین مانو قرآن ہمیں اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ اللہ نے قرآن کے نزول کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کے مہینہ کے اعلیٰ درجے کی رات کا انتخاب کیا. اس سے پتہ چلتا ہے قرآن کا کچھ الگ ہی مقام ہے. اللہ جب چاہتا نازل کرتا, لیکن اللہ نے رمضان کے اخیر عشرہ کی تاک رات کا انتخاب کیا قرآن کے نزول کے لیے. اس اعتبار سے قرآن یقیناً محترم بالشان کتاب ہے. اس کا استقبال یہ ہے مسلمان ہمیشہ اسے پڑھے اور اس کی تلاوت کرے. ایک بات تو یہ ہوا, یقین مانو اللہ کی قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں کہ جس کا تعلق قرآن کے پڑھنے سے ہو جاتا ہے وہ جب تک روزانہ قرآن کو نہیں پڑھے گا, چاہے ایک ہی رکوع کو نہ, اسے چین اور سکون نہیں ہوگا. وہ پریشان ہو جاتا ہے, ارے آج میں فجر نہیں پڑھا, قرآن کی تلاوت چھوٹ گئی. یعنی ان کے دل اسے کوشتا رہتا ہے. یہ کون کرتا ہے؟ جسے قرآن کی پڑھنے کی عادت ہو جاتی ہے, جو قرآن پڑھنے کا اپنی زندگی میں معمول بنا لیتا ہے. آپ یقین مانو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو الحمدللہ
وقت کوئی معین نہیں ہے، آپ فجر کے بعد پڑھو، ظہر بعد پڑھو، جب توفیق ہو، لیکن معمول بنا لو کہ قرآن کو ہمیں روزانہ پڑھنا ہے، ایک ہی رکوع، دو ہی رکوع، تین ہی رکوع، ایک صفحہ، دو صفحہ، جو بھی آپ پڑھیں گے ایک ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں دے گا۔ ایک صفحہ آپ پڑھتے ہیں، کم سے کم ہزاروں الفاظ آئے ہوں گے، 1000 نیکیاں تو آپ کو ایسے ہی صرف پڑھنے کی بنیاد پر مل جائیں گی، اور جو عمل کریں گے اس عمل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی جنت رسید کرے گا۔ اس عمل کی بنیاد پر زندگی کے اندر، آخرت کے اندر آپ کی کامیابی ہوگی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا، سن لیجیے غور سے، الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ بہت پیاری آیت، اللہ فرمایا الذین آتینہم الکتاب یتلونہ، اور وہ وہی رب العالمین ہے جس نے ہمیں کتاب دیا، یتلونہ، اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتہ یؤمنون بہ، اسی طرح سے ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ کون؟ ایمان والے لوگ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تلاوت کرنے کا حکم دیا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں یہی لوگ خسارے اور نقصان اٹھانے والے میں سے۔ تو حق تلاوت ہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حق تلاوت ہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، امنون، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، ہمیں اسی انداز میں پڑھنا ہے، اور جو قرآن کے احکامات و احکام و مسائل ہیں اس کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے۔ قرآن جس بات کا حکم دے ہمیں اسے لے لینا ہے، اور جس بات سے منع کرے اسے رک جانا ہے۔ اللہ نے جیسا نازل کیا ویسے اس کا ایمان لانا ہے، ویسے ہی پڑھنا ہے، یہ حق تلاوت ہی۔ لیکن قرآن کو کیا کریں گے ہم؟ بڑی محبت ہے ہم کو، نیا جو رمضان لائے، رمضان آیا کھولے، پھر رمضان گیا بس پھر رمضان، یہ حق تلاوت ہی کا مفہوم نہیں ہے۔ حق تلاوت ہی کا مطلب ہے کہ اس کو ہمیشہ استعمال کرنا ہے، عمل کے اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے، احکام و مسائل کے اعتبار سے، تب چاہ کر آپ استقبال قرآن کے مستحق ہو سکتے۔ اس قرآن کے بارے میں الذین آتینہم الکتاب، ہم نے آپ کو کتاب عطا فرمائی، یہ قرآن مقدس ہے۔ اور چلیے آگے، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا اثنین۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کے اندر حسد اور ڈاہ جائز نہیں ہے، معلوم آپ کو حرام ہے، الا اثنین، سوائے 2 مقامات کے۔ کون کون ہے؟ ایک وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا، وَيَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، اس قرآن کے ذریعہ وہ فیصلہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهَا، اور اس قرآن کو وہ سکھاتا ہے۔ اور دوسرا کون ہے؟ وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اس مال کے ذریعہ وہ اس مال کو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ یہ 2 مقام ہے جہاں ایک دوسرے سے آپ حسد کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی قرآن کا علم عطا فرما، اے اللہ میرے اولاد کو بھی تو حافظ قرآن بنا دے تاکہ وہ فن حافظ قرآن کی طرف سے قرآن کا درس بچوں کو دے سکے، قرآن کی تلاوت عوام الناس کو سنا سکے، چاہے وہ تراویح کے شکل میں ہو، چاہے وہ درود کے شکل میں ہو۔ اس طرح سے آپ حسد کر سکتے ہیں، اس بات کی تمنا رکھنی چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ نے مالدار بنایا، مالدار آدمی بہت خرچ کر رہا ہے اللہ کے راستے میں، آپ یہ کہ اللہ تو مجھے فلاں بھائی کی طرف سے مالدار بنا دے، اے اللہ جس طرح سے وہ بندہ تیری راہ میں خرچ کرتا ہے تیری ذات کی قسم میں اس سے زیادہ خرچ کرتا ہوں۔ اس اعتبار سے آپ ایک دوسرے سے حسد کرتے، یہ قرآن کا مقام، اس کی عظمت ہے، یہ استقبال قرآن۔ اور چلیے آگے، قرآن سے کیا فائدہ ہونے والا سنیے۔ آج لوگ قرآن کو مہینہ گزرا ہے، رکن شعبان معظم سے لے کر 15 شعبان معظم تک ہی قرآن میں دنوں کے اندر تلاوت ہے، 15 دنوں کے اندر۔ وہ قرآن کے ساتھ غلطی ہے، قرآن کے حقوق کو غصب کرنا ہے۔ کیا قرآن کو اللہ نے اس سے نازل کیا؟ 1 شعبان سے لے کر 15 شعبان تک مردوں میں جتنا دار بخشوا لو، کیا اللہ مردوں کو بخشنے والا نہیں ہے؟ ایک سمجھ ہونی چاہیے۔ لوگوں نے ایسا بنا
مغربی شعبان کے اندر کے جو ایام ہیں وہ بخشائش کے لیے نہیں ہے، وہ قرآن مجید کو خاص طور سے مردوں کو پڑھانے کے لیے نہیں ہے، قرآن خالی کے لیے نہیں، قرآن کو کتنا پڑھنا ہے الحمدللہ اس کا تو فائدہ ہونا کتنا بڑا بینیفٹ ہے بتا میں سن لیا۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے رسول اللہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامہ شفیعا لأصحابہ۔ اقرأ القرآن، تم لوگ قرآن کو پڑھو اس لیے کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ اللہ اکبر، قرآن پڑھنے کا اتنا بڑا ثواب۔ اور بھی کئی روایتیں آتی ہیں کہ جہنم میں جانے لگے گا کہ قرآن مقدس، یہ تلاوت، قیام اللیل، قرآن ہمارے سامنے آ جائیں گے اور کہے گے رب العالمین یہ بندہ ایسا تھا جو قرآن کو پڑھنے والا تھا۔ نبی نے فرمایا اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامہ شفیعا لأصحابہ، بخاری کی روایت ہے۔ آپ کے حق میں قرآن سفارشی بن کر آئے گا۔ کب بن کر آئے گا؟ جب قرآن کو پڑھیں گے تب نہ بن کر آئے گا۔ کیا قرآن چند دنوں میں پڑھ لیں گے اور یہ صفات کا ذریعہ بن جائے گا؟ نہیں نہیں، اسلام ایسا نہیں۔ اسلام روز عمل تھوڑا کرو، کوئی حرج نہیں ہے، بہت زیادہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن روزانہ کرو، معمول بنا لو۔ تو قرآن کس کے لیے سفارشی ہے؟ جو لوگ قرآن کو پڑھتے۔ اور چلیے آگے، یہی فائدہ نہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے، جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن، سب سے بہترین وہ جماعت ہے، سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھاتا ہے۔ کتنا بڑا پیغام ہے، قرآن پڑھنے والوں کا کتنا بڑا مقام ہے اللہ کے یہاں، کہ یہ سب سے بہتر لوگ ہیں۔ اب کوئی آدمی قرآن پڑھنے والوں کی مدد کرتا ہے، قرآن پڑھنے والوں کی حالات اور قواعد کے اعتبار سے اس کی امداد کرتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ اسے بھی اس کا اجر دے گا۔ یقیناً بہت سارے دینی مدارس آپ دیکھتے ہوں گے جہاں الحمدللہ دینی مدارس جو دین کا قلعہ ہے، اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، چاہے وہ مکاتب کی شکل میں ہو، چاہے وہ بڑے مدارس کی شکل میں ہو، چاہے وہ مساجد کی شکل میں۔ یقیناً یہ سارے مقامات دین کے قلعے ہیں، یہیں سے دینی مجاہدین، یہیں سے دینی حفاظ، یہیں سے دینی علماء، دینی مشاہد پیدا ہوتے ہیں۔ اگر یہ قلعہ ٹوٹ گیا تو ہم قرآن کی تلاوت سننے سے محروم ہو جائیں گے، ہمارے بیچ کوئی قرآن پڑھ کے سننے والا نہیں ہوگا۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اپنے قلعے کی حفاظت کرے اور اس سے آنے والے، اس سے پروڈکٹ ہونے والے جو بھی حفاظ علماء ہے ہم ان کی تعظیم و تکریم کرے اور ان کے بیچ سے ہم خرچ کرے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھاتا ہے۔ وہ ہے کہ قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا، قرآن سیکھنا، قرآن سکھانا یہ بہت بہترین عمل ہے۔ قرآن پہ خرچ کرنا، قرآن کو تقسیم کرنا، قرآن کو ہدیہ کے طور پہ مدارس و مساجد وقف کر دینا، یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور دیکھیے کتنا بڑا فائدہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد لا تجعلوا بیوتکم قبورا ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ القرآن، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ۔ ان الشیطان ینفر، بے شک اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے۔ کس گھر سے؟ جس تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ کو پڑھا جاتا ہے اس گھر سے شیطان مردود بھاگ جاتا ہے۔ نبی نے کہا فرمایا لا تجعلوا قبورکم لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اے ایمان والو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اور جس طرح سے قبرستان میں نمازیں نہیں پڑھ سکتے آپ،
قبرستان میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، ویسے ہی گھر کو مت سمجھو۔ آج ہم نے الٹا سمجھ لیا، آج ہم نے قبرستان کو خاص طور سے شب برات میں تلاوت کی جگہ، شب برات میں خاص طور سے سجدے کی جگہ سمجھ لیا۔ نبی نے کہا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان کی طرح سے نہ سمجھو۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہوا جس طرح سے قبرستان میں تلاوت کرنا منع ہے، قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے، قبرستان میں سجدہ کرنا منع ہے، ویسی گھر کو مت سمجھنا میرے بھائیوں۔ گھر میں نوافلوں کا اہتمام کرنا، اپنی عورتوں سے نمازوں کا اہتمام کرانا، اور اور گھر میں قرآن کی تلاوت کا معمول بنانا، تاکہ قبرستان اور آپ کے گھر میں فرق ہو جائے۔ یہ پیغام ہے، یہ استقبال قرآن ہے۔ لہذا اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔